تصور کیجئے کہ آپ ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں، جہاں نہ ہوائی جہاز ہے، نہ ایئر کنڈیشنر اور نہ ہی پکی سڑکیں۔ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے یعنی 1920-30 کی دہائی میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے حج پر جانا زندگی اور موت کا معرکہ ہوتا تھا۔ آج مکہ پہنچنے میں چند گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اس دور میں لوگوں کو مہینے لگ جاتے تھے۔ آئیں جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ 100 سال پہلے یہ ایمان افروز سفر کیسے طے کرتے تھے۔ اس دور میں جب کوئی شخص حج کا ارادہ کرتا تو پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ لوگ میلوں دور سے اس سے ملنے آتے اور اس سے معافیاں مانگتے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ مسافر شاید کبھی لوٹ کر واپس نہ آئے۔ حاجی ٹرینوں کے ذریعے کراچی پہنچتے، جو اس وقت حج کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں کے حاجی کیمپوں میں ہفتوں انتظار کرنے کے بعد انہیں بحری جہازوں پر سوار کیا جاتا تھا۔ کراچی سے جدہ تک کا یہ سفر لوہے کے بڑے بحری جہازوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ زیادہ تر حاجی سستے ٹکٹ خریدتے، جس کی وجہ سے انہیں جہاز کے نچلے حصے میں فرش پر بیٹھنا پڑتا۔ سمندری طوفان، شدید گرمی، پینے کے پانی کی کمی اور بیماریاں اس سفر کو انتہائی مشکل بنا دیتی۔ کراچی سے جدہ پہنچنے میں کم از کم 15 سے 20 دن لگ جاتے۔ جب جہاز کراچی سے بحیرہ عرب کی لہروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا تو شروع کے 1، 2 یا 3 دن حاجیوں کا جوش و خروش قائم رہتا، لیکن جیسے ہی جہاز گہرے سمندر میں داخل ہوتا، سمندری طوفان اور لہریں اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتی۔ جب جہاز لہروں کے رحم و کرم پر اوپر نیچے ڈولتا تو ڈیک پر موجود سینکڑوں حاجیوں کو سمندری بیماریاں گھیر لیتی۔ ہر طرف الٹیاں، سر چکرانا اور چیخو پکار کا ماحول بن جاتا۔ پینے کا صاف پانی انتہائی محدود ہوتا۔ ہر حاجی کو روزانہ کے حساب سے 1 یا 2 گلاس پانی دیا جاتا، جس سے وہ پیاس بھی بجھاتا، وضو بھی کرتا اور اپنے دیگر کام چلاتا۔ کھانا پکانے کے لیے جہازوں پر لکڑی کے چند چولہے بھی ہوتے، جہاں حاجیوں کو اپنی باری کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑا ہونا پڑتا تاکہ وہ دال یا چاول ابال سکیں۔ اس شدید گرمی اور گندگی کی وجہ سے جہاز پر اکثر بیماریاں پھوٹ پڑتیں، اور اگر سفر کے دوران کوئی حاجی انتقال کر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کے جسم کو ایک بھاری پتھر کے ساتھ باندھ کر سمندر کی بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا جاتا، کیونکہ جہاز پر لاش کو رکھنے کا تب کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ کراچی سے نکلنے کے بعد یہ جہاز سیدھا جدہ نہیں جاتا، بلکہ برطانوی قانون کے تحت اسے یمن کے ساحل کے قریب بحیرہ احمر میں واقع ایک چھوٹے سے جزیرے پر لنگر انداز ہونا پڑتا تھا، جس کا نام جزیرہ کارمان تھا، کیونکہ اس دور میں دنیا بھر میں ہیضہ، طاعون اور ٹائیفائیڈ جیسی مہلک وبائیں عام تھیں، اور انگریز حکومت کو یہ ڈر تھا کہ برصغیر سے جانے والے حاجی یہ بیماریاں حجاز میں نہ پھیلا دیں۔ اسی لیے ہر بحری جہاز کو جزیرہ کامران پر روکا جاتا اور تمام حاجیوں کو تپتے ہوئے ریگستانی جزیرے پر اتارا جاتا۔ جزیرہ کامران کا یہ قیام کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ وہاں بنے لوہے اور لکڑی کے شیڈز میں حاجیوں کو ٹھہرایا جاتا، جہاں درجہ حرارت 45 ڈگری سے اوپر چلا جاتا۔ انگریز ڈاکٹر اور طبی عملہ تمام حاجیوں کا معائنہ کرتا اور سامان پر تیزاب یا فینائل جیسے کیمیکل چھڑکے جاتے تاکہ جراثیم ختم ہو سکیں۔ اگر کسی ایک حاجی میں بھی بخار یا ہیضے کی ہلکی سی علامت نظر آ جاتی تو پورے بحری جہاز کے مسافروں کو اگلے 15 سے 20 دنوں کے لیے اسی جزیرے پر قید کر دیا جاتا۔ اس جزیرے پر پینے کے پانی کی شدید قلت تھی اور مٹی کے طوفان چلتے تھے۔ سینکڑوں ایسے بد نصیب حاجی تھے جو اپنے گھر سے مکہ کا ارادہ کر کر نکلے، کراچی کا سمندری سفر بھی جھیل لیا، لیکن کعبہ شریف کی زیارت سے پہلے ہی جزیرہ کامران کی اس تپتی ہوئی ریت پر پیاس اور بیماری کی وجہ سے دم توڑ گئے۔ ان حاجیوں کو اسی جزیرے پر گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا، جن کی نشانیاں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اس جزیرے کے کٹھن مراحل سے بچ نکلنے والے خوش نصیب حاجی جب دوبارہ جہاز پر سوار ہو کر
جدہ کی پرانی بندرگاہ پہنچتے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر سے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 100 سال پہلے کا جدہ آج کا جدید شہر نہیں تھا، بلکہ یہ مٹی کی دیواروں اور لکڑی کے روایاتی مکانات پر مشتمل ایک چھوٹا سا ساحلی قصبہ تھا، جہاں ہر طرف مچھلیوں کی بو اور ریت اڑتی رہتی۔ جہاز گہرے پانی میں ہی ڈوب جاتا اور حاجیوں کو لکڑی کی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ساحل تک لایا جاتا۔ ساحل پر اترتے ہی مختلف عرب قبیلوں کے نمائندے، جنہیں معلم کہا جاتا تھا، حاجیوں کا استقبال کرتے۔ یہ معلم بڑوغیر کے حاجیوں کی زبان یعنی اردو یا فارسی تھوڑی بہت جانتے تھے، اور وہ ان کے پاسپورٹ اپنے قبضے میں لے لیتے تاکہ ان کے قیام اور مکہ کی روانگی کا انتظام کر سکیں۔ جدہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ صرف 70 کلومیٹر ہے۔ جیسے آج ہم ایئر کنڈیشن گاڑیوں یا تیز رفتار ٹرینوں کے ذریعے 40 سے 45 منٹ میں طے کر لیتے ہیں، لیکن 1920 یا 30 کی دہائی میں اس 70 کلومیٹر کے درمیان کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی گاڑیاں نہیں تھی اور نہ ہی کوئی سایہ دار جگہ تھی۔ اس دور میں جدہ سے مکہ جانے کا واحد راستہ اونٹوں کے قافلے تھے۔ معلم حاجیوں کے لیے اونٹ کرائے پر لیتے تھے۔ ان اونٹوں کی پیٹھ پر 2 ٹوکریاں نما لکڑیوں کا ایک ڈھانچہ بنا ہوتا تھا، جو اونٹ کے دائیں اور بائیں طرف لٹکتی تھی۔ ان ٹوکریوں میں 2 حاجی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے تھے۔ اگر ایک طرف کا حاجی وزنی ہوتا اور دوسری طرف کا ہلکا تو اونٹ کا توازن بگڑ جاتا، اسی لیے توازن برقرار رکھنے کے لیے ریت کے تھیلے یا بھاری سامان دوسری طرف رکھنا پڑتا۔ جدہ سے مکہ کا یہ سفر 3 دن اور 3 راتوں پر محیط ہوتا۔ دن کے وقت صحرا کی دھوپ اتنی شدید ہوتی کہ ریت تپتے ہوئے کوئلوں کی طرح چمکتی تھی اور گرم ہوائیں انسان کی جلد کو جھلسا دیتی تھیں۔ اس ہلاکت خیز گرمی سے بچنے کے لیے اونٹوں کے یہ قافلے دن کے وقت کسی پہاڑی کے سائے میں پڑاؤ ڈالتے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا اور رات شروع ہوتی تو قافلے مکہ کی طرف رخصت ہوتے۔ رات کے اندھیرے میں ہزاروں اونٹوں کی گردنوں میں بندی گھنٹیوں کی آواز اور حاجیوں کی دھیمی آواز میں پڑی جانے والی لبیک کی صدا صحرا کے سناٹے کو ایک سحر انگیز ماحول میں بدل دیتی۔ لیکن اس سفر کا سب سے بڑا اور ہولناک خطرہ بدو ڈاکو تھے۔ یہ وہ دور تھا جب نجر کے شاہ عبدالعزیز السعود نے حجاز پر اپنی حکومت قائم کرنا شروع کی تھی، لیکن دور دراز کے صحرائی راستوں پر اب بھی قانون کی گرفت کمزور تھی۔ ریگستانوں میں رہنے والے بدو قبائل کے لوگ حاجیوں کے ان قافلوں کو ایک آسان شکار سمجھتے تھے۔ وہ جدید بندوقوں اور تلواروں سے لیس گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر اچانک رات کے اندھیرے میں قافلوں پر حملہ کر دیتے۔ یہ ڈاکو حاجیوں سے ان کا سونا، چاندی، کپڑے اور یہاں تک کہ پینے کا پانی اور کھانا بھی لوٹ لیتے۔ اگر کوئی حاجی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے بے دردی سے قتل کر کے ریت پر پھینک دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ حاجی کبھی اکیلے یا چھوٹے گروپ کی شکل میں سفر نہیں کرتے۔ حکومت کی طرف سے مسلح بدو سپاہی قافلے کے آگے اور پیچھے چلتے۔ حاجیوں کو تاکید کی جاتی کہ وہ قافلے کی لائن سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالیں، کیونکہ لائن میں الگ ہونے والے مسافر کو ڈاکو اٹھا کر لے جاتے، یا وہ صحرا کے اندھیرے میں راستہ بھول کر پیاس سے مر جاتا۔ 3 دن کی خوفناک راتوں اور صحرا کی دھول مٹی جھیلنے کے بعد جب اونٹ کے قافلے مکہ مکرمہ کی وادی کے قریب پہنچتے تو اونٹوں کو روک کر بلند آواز دی جاتی، یا حجاز ھذا مکہ، یعنی اے حاجیو یہ مکہ ہے۔ یہ سنتے ہی تھکے ہارے، بیمار اور نڈھال حاجیوں کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی آ جاتی۔ وہ اونٹوں سے نیچے اتر کر مکہ کی مٹی کو چومتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے انہیں زندہ سلامت یہاں تک پہنچا دیا۔ 100 سال پہلے کا مکہ مکرمہ آج کے مکہ سے بالکل مختلف، سادہ اور پرسکون تھا۔ وہاں کوئی کلاک ٹاور نہیں، کوئی بڑی سڑکیں نہیں، اور نہ ہی رات کو چمکنے والی لائٹس۔ مکہ کی وادی پہاڑ کے درمیان گھڑی ہوئی
मट्टी और पत्थर के रवायाती 2 या 3 मंजिला मकानात पर मुश्तमिल थी। इन मकानात की खिड़कियां लकड़ी की बनी होती थीं। हाजी इन पुराने मकानात के कमरों में, जहां एक एक कमरे में 20-20 हाजी ठहरते थे, क़ियाम करते। जब हाजी गुस्ल करके साफ एहराम बांधकर बाबुल सलाम के जरिए मस्जिदुल हिराम के अंदर दाखिल होते तो सामने काबा शरीफ का वो पुरशिकवा, सादा और नूरानी मंजर देखकर कायनात की हर चीज इनकी नजरों से ओझल हो जाती। इस दौर में तवाफ करने की जगह पर कोई संगे मरमर नहीं, बल्कि वो कच्ची जमीन थी जिस पर बारीक पत्थर और रेत थी। तपती धूप में वो पत्थर इतने गर्म हो जाते कि नंगे पांव तवाफ करना एक इम्तिहान होता था। लेकिन इश्क़े इलाही में डूबे हुए हाजियों को इन गर्म पत्थरों की क्या परवाह थी, क्योंकि वो तो बस काबे के चक्कर लगाते रहते। हरमे शरीफ के अंदर ना तो बिजली के पंखे थे और ना ही एयर कंडीशनर। रात के वक्त मस्जिदुल हिराम में रोशनी के लिए लोहे के खैमों में लटके हुए तेल के चिराग और लालटेन जलाए जाते, जिनकी धीमी जर्द रोशनी काबे के गिर्द एक रूहानी और तारीखी मंजर पैदा करती। सफा और मरवा की पहाड़ियां बिल्कुल खुली और मक्का के आम बाजारों का हिस्सा थीं। हाजियों को सफा और मरवा के दरमियान बने एक आम बाजार से गुजरना पड़ता, जहां एक तरफ दुकानें होती और इसी रास्ते पर मक्का के मुकामी लोगों के ऊंट, घोड़े और गधे भी चलते थे। हाजियों को इसी भीड़ और धूल मट्टी के अंदर अपने 7 चक्कर पूरे करना पड़ते। आबे जमजम को हासिल करने का तरीका भी आज जैसा नहीं था। वहां कोई पाइप या कूलर नहीं, बल्कि काबा शरीफ के करीब जमजम का एक तारीखी कुआं था, जहां पानी पिलाने वाले चमड़े के ढोल के जरिए कुएं की गहराई से पानी निकालते और मिट्टी के बड़े बड़े मटकों में भर कर हाजियों को पिलाते। हाँ, वो पानी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, लेकिन इसमें जो शफा और बरकत थी वो हाजियों की महीनों की थकन को एक घूंट में दूर कर देती। हज के 5 दिन यानी मन्या, अराफात और मुजल्फा का सफर भी किसी कठिन मुआरके से कम नहीं था। यहाँ कोई पक्के खैमे या एयर कंडीशन खैमा बस्ती नहीं थी। हाजी अपने साथ लाए हुए कपड़े के छोटे छोटे खैमे तपती हुई रेत पर खुद गाड़ते थे या खुले आसमान तले चिटाई बिछाकर सोते थे। अराफात के मैदान में जबले रहमत के गिर्द सिर्फ रेत का एक समंदर होता था, जहां हाजी कड़ी धूप में खड़े होकर रो रो कर दुआएं मांगते। मुजल्फा की रात वो पत्थरों पर गुजारते और मनिया में शैतान को कंकरियां मारने के बाद जब इनका हज मुकम्मल होता तो वो अपने आप को दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान समझते। हज के तमाम मनासिक पूरे करने के बाद ये हाजी इसी तवील और पुरमशक्कत रास्ते से यानी दोबारा ऊंटों पर बैठकर जद्दा और जद्दा से बहरी जहाज़ों के जरिए महीनों का सफ़र तय करके जब अपने वतन वापस लौटते तो इनका इस्तकबाल ऐसे किया जाता जैसे कोई बादशाह जंग जीत कर वापस आया हो। लोग इनके हाथों को चूमते, इनके गले लगते और अपने इलाके में इन्हें हाजी साहब का एक मुअज़्ज़िज़ लक़ब दिया जाता, जो जिंदगी भर इनके नाम का हिस्सा रहता। और सच तो यही है कि शायद यही बुजुर्ग इस हाजी लक़ब के असल हकदार थे, क्योंकि ये इज्जत और एहतराम इन्होंने महीनों की तकलीफें झेल कर कमाई थी। आज अगर कोई शख्स तमाम तर आसाइशों और एयर कंडीशन माहौल में हज करके आता है और लोग इसे भी इसी एहतराम से हाजी साहब कहते हैं, तो ये इसी इज्जत का सदका है जो हमारे इन बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से कमाई थी। लेकिन यहाँ हमें अपने गिरेबान में झांक कर एक बात जरूर सोचनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हज एक खालिस मजहबी फरीजा की जगह महज एक ट्रेंड या समाजी रुतबा बन चुका है। कुछ लोग हज पर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि इनकी बरादरी और दुनिया में इनकी इज्जत में 4 चांद लग जाए, लेकिन जब इंसान अपने और अपने रब के दरमियान रहने वाले इंतहाई निजी और खुफिया मामले की नुमाइश शुरू कर देता है, हर किसी को गिन गिन कर बताता है कि मैंने इतने हज कर लिए, तो क्या वो इबादत रह जाती है? हज हो या कोई भी इबादत, वो तो एक बंदे
اور اس کے خالق کے بیچ کی وفاداری کا نام ہے۔ اس پاک معاملے کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے اپنے عمل کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ عزت، دولت اور شہرت دینے والا تو صرف وہ اکیلا رب ہے۔ وہ تو اپنے بندوں سے صرف اتنی وفاداری چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، جو کچھ مانگنا ہے صرف مجھ سے مانگ، کیونکہ میں ہی سب سے بہتر دینے والا ہوں۔ پھر دنیا کی چند سیکنڈ کی جھوٹی تعریف اور عزت کے لیے دوسروں کو اپنے حج کی گنتی بتا کر ہمیں کیا ملے گا؟ ذرا سوچئے۔ آپ کی اس گفتگو سے شاید کوئی ایسا غریب اور مجبور انسان احساس محرومی کا شکار ہو جائے جس کے دل میں کعبہ دیکھنے کی طرف تو ہے، لیکن اللہ نے اسے ابھی اس کے قابل نہیں کیا۔ وہ انسان شاید اپنے آپ سے یا اپنی قسمت سے بدگمان ہو جائے، اس لیے اپنی عبادت کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھیں تاکہ ان کا نور اور ان کی قبولیت محفوظ رہے۔ کیا آپ کے خاندان میں بھی کوئی ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے دور کا یہ تاریخی اور ایمان افروز سفر طے کیا ہو؟ ان کی کوئی کہانی اگر آپ کو یاد ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو تاریخ کا یہ نایاب سفر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور آپ کے اپنے چینل IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار اور باوقار زیارت نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔